السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، اے ڈی ایس یعنی بی ایس سی کے اور بی اے کے کمپلسری کے اسلامک اسٹڈیز کے سلیبس میں یونیورسٹی کے آپ کے آگے منتخب آیات میں سے سورۃ الاحزاب کی کچھ آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں سے ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں 21 والی آیت۔ لقد البتہ تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ موجود، لیمن اس کے لیے جو کانا ہے یرج اللہ امید رکھتا اللہ پر، والیوم الآخری آخرت کے دن پر، وذکر اللہ کثیرن اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ۔ جس کو پہلے آپ با محاورہ ترجمہ لکھیں گے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کویسچن ہی ترجمہ اور تشریح کا آتا ہے یونیورسٹی میں، اور یہ سورہ احزاب کی آیات بھی امپورٹنٹ ونز ہوتی ہیں کہ اس میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، اور یہ ساری کی ساری سورہ احزاب کی آیات میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ خصائص کے بارے میں، آپ کی فضیلت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ اس کا اگر ہم بنیادی عنوان دیکھیں تو وہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو بہترین نمونہ زندگی کے لیے قرار دے دیا گیا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا کیونکہ آپ ایک کامل انسان تھے۔ تمام تر خوب کامل اور اکمل انسان میں جو بھی ہونی چاہیے تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم میں ارشاد ہوتا ہے بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز۔ رخ مستقبل کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکانہ آئینہ ساز میں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے تمام احکامات پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کان خلق القرآن، کہ قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے، یعنی آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے آغاز میں قریش کے سامنے اپنی زندگی کو بطور نمونہ رکھ دیا اور پوچھا کیا میں تم میں سے زندگی کا ایک حصہ نہیں گزار چکا؟ تو مسلمانوں کے لیے آپ کی زندگی بہت زیادہ ضروری قرار دے دی۔ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ اصل چیز مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ سے محبت کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو حکم تمہیں رسول دیں اسے لے لیا کرو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جایا کرو۔ تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بہت زیادہ ضروری قرار دے دی گئی۔ اگر آپ دیکھیں قرآن میں مختلف جگہ پر اور بھی آیات ہے، سورۃ النساء میں فرمایا گیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ترجمہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے یقیناً اللہ کی اطاعت، وہ گویا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی
اطاعت کرتا ہے۔ پھر سورۃ النساء میں ہی فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ مومن کے لیے محبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور سنت۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ قرار دی۔ اس کے بعد کہا کہ اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ماننے والے کے لیے پہلی چیز کہ اللہ پر ایمان ضروری ہے، یہ ہمارے کلمے کی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں پہلے کلمے میں کہا ہی کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام میں سب سے بنیادی نقطہ تاکید جس پر تمام تر انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ بھی یہی تھا، وہ توحید ہی تھا، وحدانیت، اللہ پر ایمان۔ سب سے بڑی نیکی یہی قرار دے دی گئی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی تو یہ ہے تو جو بھی ایمان لیا ہے اللہ پر۔ پھر اس کی وضاحت خود سورۃ الاخلاص کرتی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آپ بڑے اچھے طریقے سے سورۃ الاخلاص کے بعد ایک شعر بھی کوٹ کر سکتے ہیں، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایمان باللہ کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور ان میں سے بہترین لا الہ الا اللہ۔ بقول شاعر یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کہ حدیث جبرائیل میں بھی ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لیا اللہ پر، یعنی ہر چیز کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ کے آگے جھک جانے کے بعد انسان سب چیزوں سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے آگے جھک جانے سے وہ سب سے بہادر، سب سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی بات بیان کی گئی جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ اور یوم آخرت پر، آخرت کے بارے میں بھی آپ بارہا پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، پھر حکم دیا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے جانو اور اس میں موت کو غنیمت جانو زندگی سے پہلے، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔
موت کو سمجھتے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ مسافر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پھر حکم دیا گیا ذکر الہی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کثرت الہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی بندگی اور عبادت بنایا۔ بہترین صورت یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، کبھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ بھی تو اسے یاد رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، میرا ذکر یہ کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ قرآن پاک میں ذکر الہی کو بہت بڑا درجہ دیا گیا، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز قرار دے دیا گیا کہ یہ بہت بڑا ہے۔ ذکر الہی کے بارے میں جو ذکر الہی کو چھوڑ دے تو ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ تو بہت گمراہی میں قرار دے دیے گئے، اور ان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی ذکر بہت کامیابی ہے، لیکن اگر اسے چھوڑ دیں، جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو دنیا اور آخرت میں رسوائی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کا تو شیطان دوست بن جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ لہٰذا ہمیں بتایا گیا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تنہائی میں، محفل میں، تنگی میں، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرے۔ حکم دیا گیا جب تو اس دنیا سے جائے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھے، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہدایت چاہتا ہے، وہ ہر وقت ذکر الہی کرے گا۔ اپنی زندگی میں معمول بنائیں، جب بھی ٹائم ملے، نہیں بھی تو سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے، جب بھی آپ تھوڑا سا بیڈ پہ آرام کرنے لگے، کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کالج آتے جاتے، ڈیلی روٹین میں جہاں پر بھی وقت ملے، جتنا بھی میسر ہو، کلمہ پڑھیے، درود شریف پڑھے اور اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑے رکھے، کیونکہ سب سے بڑی چیز آپ کو جو میں نے بہت آغاز میں بتایا تھا کہ دائرہ کتنا بھی بڑا کر لیں آپ کا سینٹر سے رابطہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ کے سینٹر سے مراد اللہ کی ہستی ہے۔ آپ دنیا میں کتنے بھی اپنی طرف سے بزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں، آپ کو کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ملنا ہو، اصل میں آپ کا سینٹر اللہ کی ذات ہی ہے، اور جب آپ ان سے تعلق جوڑ لیتے ہیں پھر دنیا کے سب تعلق جو ہیں وہ خود بخود بنتے بھی چلے جاتے ہیں اور بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کامل ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں آج سے ہی درود شریف کو، ذکر الہی کو معمول بنائیے۔ جب کبھی ٹائم ملے تیسرا کلمہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، زبان پہ بڑے ہلکے سے الفاظ جو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھ لیجئے۔
کچھ بھی جو بھی میسر ہو، جو بھی یاد ہو، استغفر اللہ وہ پڑھ لے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر الہی کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ یہ ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکے۔ میرا تو یہ ماننا ہے، بلکہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں، آپ دنیا کے کسی علاقے میں رہیں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، دنیا کے کسی حصے میں جائیں، لیکن کیا کریں، آپ اور میں ملے نہ ملے، چینج، تغیر زندگی کا حصہ ہے، یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہی رہتا ہے۔ آپ کی جگہ پر کوئی اور میری جگہ پر کوئی اور آنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن آپ جہاں پر بھی رہیں ہمیشہ ذکر الہی کرتے رہے، اور ان دعاؤں کے بعد جب بھی کوئی دعا مانگے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔